واحد آکھو تے ول دوجا آکھنا پوسی، ول تریجا بھی آکھنا پوسی، چوتھا پنجواں بھی آکھنا پوسی۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا کلھا ہے، شک ہی نہ آوے، کلھا۔ یہ واسطے لفظ احد استعمال تھے، واحد نہیں۔ یہ تو سونا بلالا تھا، احد 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 احد۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ، آنکھو نا اللہ، یہ تو خانقاہ ہے، آنکھو اللہ، زور نہ دو۔ یہ لفظ اللہ نہیں ہونا، اللہ۔ ساڑیاں مسیطیں 80% اذان ہی غلط ہے، امام نمازی غلط پڑھے، اللہ اکبر اللہ نہ، سونے دا نا ایویں گھن کے دا منہ بھری ونجے، آکھ اللہ، آکھ نا ایویں دل چ لہندا آوے، اللہ۔ یہ جڑے آتے نا اللہ، اچھا ول اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ انا یہ غلط ہے، انا نہ الف ہے، نہ کھڑی زبر ہے، نہ مد ہے، یہ چھکی کھڑے جوان، محمد، وہ محمد میم تے زبر ہے، بس رک ونجی تھے۔ اذان نہیں کر لڑے دے کھڑے، ساکو تا اللہ دا نا ہی آج تھی ایسا نہیں سکھا، کی میں گنو؟ یہ خانقاہیں یہ تھے بھی تھا اللہ دا نا تا گرنا سکھ گنو، اللہ اللہ۔ یہ سر دے والا تو لے کے پیرن تئی ایک ایک جوڑے چوڑ بنجے، اللہ 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 احد۔ سونا سلطان بہوا دے نا الف اللہ آیا، یہ مرشدی ہے تا سکھیں دے۔ سونے سلطان بہو تا بوٹی آکھے نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ بوٹی تو چھوٹی جی شے ہے، یہ تے بالی میں چھک گئی، یہ تو اے جڑا باغ ہے بھی کوئی چھکن بھی لگے تو دل چوں نہیں نکل سکتا۔ قل هو اللہ احد، اگر پڑھو ہاں اللہ نہیں، اللہ۔ سمد سین نال ہوئے تے مانا ہو رہے، با تا تھا نال ہوئے تے مانا ہو رہے، سواد نال ہوئے تے مانا ہو رہے۔ دعا کر سکو صحیح پڑھنا آوے، آمین آپ کو چاہتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہوندا کوئی ماں پیو ہے، نہ ہوندا کوئی دھی پتر ہے، سونا کلھا اوہور لگے۔ بندہ کلھا سونا نہیں لگتا۔ یہ نکاح جڑا ہے نا، نکاح یہ صرف ساڈے نبی دی سنت نہیں، یہ سارے انبیاء دی سنت ہے، سوائے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بال آسین شادی کرے سے، نکاح تھی سی ول بال بچے تھی سے ول فوت تھی سے، 32-33 سال کی عمر چلا سی آسمانہ تے چاگی دے، ول آسین قیامت تو پہلے شادی تھی سی۔ باقی دنیا چ کوئی نبی ایسا نہیں گزریا۔ کئی ویلے مزاقی لوگ پوچھ دیں انڈا پہلے آئے یا مرغی پہلے آئی؟ ایک لطیفہ ہے دنیا دا، انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی؟ یہ دنیا میں سب تو پہلا رشتہ اللہ سائیں میاں بیوی دا بڑا، پہلا رشتہ میاں بیوی دا۔ بابا آدم علیہ السلام جنت چھن کلے ہن، جنت جی پریشان،
حالانکہ جنت کو پریشانی دی جات نہیں، جنت تو سکھ سکون دی جائے. یہ سونا مدینہ زمین تے ہے. ہونی حضرت نال گال تھی پی آئی دنیا چ جائیں سکھ سکون گھرنے وہ مدینے ٹول. اللہ دی قسم ہی ویلے دنیا تے کدھا ہی تو آپ کو سکھ سکون کو نہ مل سی. بعض علماء تے لکھے بھی جنت دا ایک ٹکڑا ہے مدینے چ، لیکن ساڈے علماء دیوبند تے یہ لکھے جو سارا مدینہ جنت ہے. جتھاں سونے نبی دے پیر لگے وہ جنت ہے، جتھاں سونا نبی ٹردا رہے وہ جنت ہے. بھاویں وہ پہاڑ ہیں تے بھاویں ریتلی زمین ہے، سونا ہو جنت. پتہ نہیں تواڈے کول یہ لوگ ہو سن اج کل بہت لوگ بندے جڑے آدھے مدینے منجن دا فائدہ کوئی نہیں. نبی مر کے مٹی تھی گئے پتھر تھی گئے کیا کرنے دے وہ شرک ہے. ہن نہ لوگ وہ قرآن دی آیت آدھے ساڑھے کو 250 300 قرآن دی آیت اتنی حدیث ہیں ساڑھے کو. مدینے کیا کرنے دے. ایک گال اے معراج دا مہینہ ہے، رجب دا مہینہ. بعض مورخین لکھا ہے جو 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تھے. تاریخ فکس کوئی نہیں تاریخ دیا کتابوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی تاریخ دیا کتابوں فکس کوئی نہیں جو 12 ربیع الاول ہے نا. بعض لوگ لکھی ہے 12 ہے، ورنہ اکثر مورخین محققین نے لکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 9 ربیع الاول. اہل سنت والجماعت بریلوی فرقے دے بانی امام احمد رضا صاحب بھی اپنی کتاب وچ لکھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 8 ربیع الاول. فتاوی رضویہ دی 26ویں جلد دے اندر حضرت نے لکھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 8 ربیع الاول. فتوی ہی دے 12 کو میں نے کھڑی فکس کوئی. لوگاں معراج دیا نمازاں بنا کے دیں، روزے بنا کے دیں. ساڈے قرآن و سنت دے اندر معراج دی کوئی نماز کوئی نہیں، کوئی روزہ کوئی نہیں، کوئی مخصوص عبادت کوئی نہیں. یہ معراج دا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس ویلے سواری مکے تو چلی ہے تے پہلی منزل ہا مدینہ شریف دی جتھاں حضور دی سواری روکی گئی ہے. سونا ہو سی علماء حضور صحیح فرمائیں کھجوراں دے باغ ہن، جبریل میری سواری کو بریک لائیے میں کو آقا ہے حضرت تھا لگو 2 رکعت نفل پڑھو. میں پوچھے جبریل کیڑی جا ہے؟ جبریل آکھے سیے سونا مدینہ ہے جتھا ہجرت کر کے تساں مکے وچوں آسو. حضور صحیح 2 رکعت نماز نفل پڑھے. وہ ویلے تو حضور ہاں نہیں مکے تے معراج دا سفر ہا تو حضور کا مدینہ نماز اللہ کیوں پڑھے دا کھڑا جو تھا ککھ ہی نہیں مدینے سے. دوجی ایک گال کریں دا وجہ بھی حدیث چاندے جے ویلے بندے جنت چ لگے ویسے جہنمی جہنم چ لگے ویسے موت کو ایک دمبے دی صورت لایا ویسی تے ہندے گلے تے چھری چلا کے آکھیا ویسی اج موت کوئی موت آ گئی. اج تو بعد کہیں کو موت نہیں. جیڑا جنت تے چلا گیا وہ جنتی، جیڑا جہنم میں چلا گیا جہنمی. ہن موت کوئی نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے موت بھی حیات بھی اللہ دی مخلوق ہے. موت کو قیامت والے بھی ذبح کر دیتا ویسے.
روزہ پاک کا جنت کا ٹکڑا ہے. آنکھوں نا سبحان اللہ. والموت جنت کتا ہے. انہاں کو سمجھ نہیں آتی. جنت تو موت ہی کوئی نہیں. اللہ سب تو پہلا رشتہ وہ بنائی جنت چ بناون والا میرا رب ہے تے پہلا رشتہ میاں بیوی. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام ستے پے ہن جنت اٹھے جو صحیح کہ اللہ صحیح کھبی پسلی تو اما ہوا کو پیدا کر کے نال بٹھا دیتا. حضرت آدم دی جو اکھ کھلی تے ڈٹھا نے یہ کون ہے؟ حیران ہو کے اللہ کو پوچھنے اللہ ہے. اللہ سے فرمائے تیرا ساتھی ہے. یہ تیری گھر والی ہے میں تھوڑا رشتہ کر دیتے. نکاح جی میں لیتے نا جڑیاں شرطاں ہیں نکاح دیاں جڑے واجبات ہیں نکاح دے انہاں وچ ایک ہے حق مہر. وہ جان دے ہو ہے نا ساڈے پاکستان دے نکاح فارم وچ دو حق مہر ہیں. جڑے مولوی صاحب پڑھے دے انہاں کو پتہ ہو سی. ایک لکھوں دے معجل ایک لکھوں دے مؤجل. یہ نا سی معجل عین نال ہے مؤجل بات حمزہ ہے. معجل حق مہر معجل ہے یا معجل ہے؟ معجل آدھن ہو ویلے ڈے چھوڑنا. نبی سائیں فرمائے گھر والی کو ہاتھ لامن تو پہلے حق مہر ادا کر چھوڑ. ساڈے کول ایک اور بیماری ہے آدھن سی وہ شرعی حق مہر لکھ چھوڑ. شرعی حق مہر کیا ہے؟ 32 روپے. کتنے؟ 32 روپے 4 آنے. یہ لکھیں دے نہ وہ پڑھاون والے انہیں کو پتہ ہے بھی شریعت 32 روپے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے نکاح کیتے ہیں کسے نکاح دا 400 درہم تو گھٹ حق مہر کوئی. سبحان اللہ تو دور نہ لاکھو. اپنی دھیاں دے نکاح کیتے کسے نکاح دا حضرت فاطمہ دا نکاح تھے 600 درہم حق مہر آئی. کتنا؟ 600. آج کل دا 6 لاکھ تو بھی زیادہ بن گیا. پتہ نہیں ہے مولویوں کی تو بھی دے 32 روپے سا کو نہیں سمجھ آیا. حضرت فاطمہ کا جس وقت حضرت علی سے نکاح ہونے لگا سونے پاک نبی حضرت علی کو پوچھا ہے علی حق مہر دے پیسے ہی نہیں کی نہیں. پیر علی آکھے سونا میرے کو ککھ نہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر واجب ہے بندوبست کر. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو تے شے کوئی نہیں. ایک تلوار ہے ایک زرہ ہے. تلوار نال دشمن کو مریندا ہاں زرے نال دشمن دا وار روکیندا ہاں. سونے پاک نبی فرمایا بازار ون تلوار نہ ویچ اپنی زرے ویچ. مدینے دے چوکے سونا علی وچیندا کھڑے زرے گن گنو زرے گن گنو زرے گن گنو. صحابہ دا مجمع لگا کھڑے سونا عثمان غنی کولو لگ دن آکھو سبحان اللہ. بولی لگ دی کھڑی ہے سونے عثمان کچھ دن علی کیا وچیندا کھڑی. اکھے سہی اپنی زرے وچیندا کھڑا کیوں؟ نکاح کرنے حق مہر دے پیسے کوئی نہیں. سونے نبی فرمائے بازار وچ زرے بیچا. کتنے دیے؟ فرمایا 600 دیے. حضرت عثمان نے 600 کھیسے وچوں کڈھے حضرت علی کو دیتے. زرے گن گی دی گن کے پیسے حضرت علی نے جیب میں ڈالے. جب چلنے لگے پیسے لے کر
حضرت عثمان نے بلایا میرا علی بھائی ادھر آ، یہ زرہب لے لے۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ نے تو خرید لی۔ فرمایا خرید لی، پیسے دے دیے، اب میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیسے بھی رکھے، تلوار زہرہ بھی رکھی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ہوا؟ زرہ بیچی؟ کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ بیچی ہے، عثمان کی دیے۔ عثمان پیسے بھی دے گئے، نالے زرہ ہدیہ بھی دے گئے۔ سونے پاک نبی نے حد چاہتے نہیں میں اللہ آج عثمان میرے گھر دی لاج رکھیے، میری دھی دی شرم و حیا رکھیے، اس قیامت والے دی لاج تو رکھی۔ آدم تے حق مہر بھی دیونے، اللہ میرے کو جنت تشائے کوئی نہیں، کیا دیواں؟ اللہ فرمائے نکاح میں پڑھدا، خطبہ میں پڑھدا، حق مہر تو دیوی، اللہ میرے کو تے شاید کوئی نہیں، کیا دیواں؟ اللہ سے فرمانے میرے محبوب تے 10 دفعہ درود چا پڑھو، تیرے نکاح دا حق مہر تھی ویسے۔ زور نال تاکو چا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھے، او میرے صحابیوں اے دسو کنجوس کی کوا دن، بخیل کی کوا دن؟ صحابہ دن یا رسول اللہ جڑا منگن والے کو کوئی شے نہ دے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او میرے یارو میرے کو پوچھو بخیل کی کوا دن، کنجوس کی کوا دن؟ صحابہ دن یا رسول اللہ تسا دسو۔ میرے پاک نبی فرماندے بخیل تے کنجوس میری نظراں وچ او ہے جڑا میرا نام سنے میرے تے درود نہ پڑھے۔ زور نہ پڑھو چا، زور نہ پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائیں جے ویلے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دی آیت اتری ہے، حضور صحیح مسجد نبوی میں تشریف گھنا ہے، حضور دا چہرہ ایویں لال تے سرخا جویں انار دا رنگ ہوندے۔ خود فرمیندے میرے یارو میرے کول پوچھو تے صحیح میں خوش کیوں ہاں؟ صحابہ دے یا رسول اللہ تساں خود دسو خوش کیوں ہو؟ پاک نبی فرمیندے نا جل صحیح میرے اوتے قرآن دی ایک ایہو جی آیت اتاری ہے جڑی اللہ صحیح کسی نبی تے ایہو جی آیت نہیں اتاری۔ سونا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے اللہ بھی درود پڑھ دیں، اللہ دے فرشتے بھی پڑھ دیں، تے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ سی اوندا درود فرشتیاں دے درود دے نال تے اللہ دے درود دے نال قیامت والے دی رل وے سی۔ زور نہ لاکھو۔ فرمایا اگے پیچھے میرے اوتے درود پڑھسو، اللہ دے فرشتے مقرر ہیں، سبز رنگ دی تھیلی ہو سی تہاڈا درود وچ پیسے روزے وچ میرے کول اٹھے نہ آسن، تے جمعے والے دی درود پڑھسو، فرشتیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہوا کو حکم دے سی دا درود گھن منی۔ دو کم ہیں جڑا قرآن بیان کریں دے، اللہ دے تساں بھی کرو میں بھی کریں نا، دو کم تساں بھی کرو میں بھی کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن بعض چیزاں ایہو جہیاں ہیں اللہ دے دو کم ہیں، تساں تے میں کٹھے ہیں رلے ہیں۔ ایک درود پڑھنا تے دوجا اللہ دے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، میں بھی قرآن پڑھدا تساں بھی قرآن پڑھو۔ تہاڈا قرآن پڑھا میرا قرآن پڑھا قیامت والے دی ہکو صفحے ہووے سی۔ آدم میرے پاک نبی تے درود پڑھ۔ ایک نکاح اے ایک دوجا نکاح اے، حضور سائیں دی پھوپھی دی دھیے حضرت زینب بنت جہش، زور نہ لاکھو رضی اللہ تعالی عنہ، سورہ احزاب دے اندر قصہ دے۔ حضرت زید نال حضور صحیح اپنی پھوپھی دی دھی دا نکاح کرایا۔
1,40,000 صحابہ ہیں، قرآن صرف ایک صحابی کا نام ہے، وہ حضرت زید کا نام ہے، باقی کئی صحابی کا نام قرآن ہے۔ ایک اور گل بھی دسی وجہ ایمان تازہ تھی سی، صحابی 1,40,000 ہے، لیکن قرآن چلا سی ایک کو صحابی آ کے سبحان اللہ نے آدھے اللہ صحیح ایک کو صحابی آ کے 1,40,000 میں تو باقی حدیث سارے صحابی ہیں، قرآن ایک دا ذکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ہائے ہائے، اے نہ میں آدھا پہ نہ تسا آدھے پہ نہ ساڑھے پیر صاحب آدھے پہ، اللہ آدھا پہ۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جہ ویلے غار وچ میرا نبی اپنے سجن تے بیلی کو آدھا پیا ہا، یہ قرآن ہی ہے، ایک کو صحابی ہے حضرت ابوبکر صدیق، یہ کو قرآن صحابی یاد ہے، ایک صحابی دا نام ہے حضرت زید دا قرآن، کئی صحابی دا نام ہے۔ حضرت زینب نال رشتہ نہ چل سکا، حضرت زید دا طلاق تھی گئی، کفی دی دی یہ پاک نبی دی، میرے پاک نبی دی دیاں دو گھر والیاں ہیں جنہاں دا نام زینب ہے، ایک زینب بنت خزیمہ ہے، ایک زینب بنت جہش ہے۔ اے زینب بنت جہش کی کفی دی دی، انہاں دا بھرا ہا حضرت عبداللہ ابن جاش جنگ احد حضرت حمزہ دے نال دفن، حضرت مصعب بن عمیر حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلاق تھی گئی حضرت زینب دی حضرت زید نال، حضوری پریشان ہیں، سارے قریش پریشان ہیں، خاندان دا کیا تھی گئے۔ عدت جو گزری ہے، مدت جو گزری ہے تے اللہ سے حضور دا خود نکاح آسمانہ تے بہ کے حضرت زینب نال پڑھا دیتا، ایک قرآن ہے چاہیے، ایک قرآن دی گالی ہے 22ویں سپارے دے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میں گھر وچ آٹا گلے دی بیٹھی ہوں، اچانک حضور میرے کمرے تشریف دینا تے میں بھجی ہوں بھی چادر پاواں سر تے پردہ کراں، میں چادر پا کے آئی ہوں تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ، زور نہ لا کو صدا آکھو چاہ تے وہ پڑھ کے نو یا رسول اللہ تسا تے دروازہ کھٹکھٹیں دے ہو، پوچھ دے ہو، سلام کریں دے ہو، اجازت ملے تے ول آندے ہو، یہی قرآن ہے کہیں دے گھر ونجو اجازت تو بغیر نہ ونجو، دروازہ کھٹکھٹاؤ اجازت ملے تے ول ونجو، یہ تسا نہ پوچھے نہ پوچھے نہ دروازہ کھٹکھٹائے انہیں اندر آ گئے۔ حضور سے فرمایا تیرا میرا نکاح تھی ہے، سنتے پہ ہو؟ وہ حیران ہو کے آدھی یا رسول اللہ یہ کیوں نکاح تھی؟ قرآن دے زوجنا کہا اے میرا سونا نبی میں تیرا نکاح پڑھا دیتے، کہ شان علیاں ہیں ازواج مطہرات پاک۔ حضرت زینب پوچھتی ہیں یا رسول اللہ نکاح وچ گواہ ہوندے؟ فرمایا اللہ صحیح جبریل تے میکائیل کو گواہ بنا کے تیرا میرا نکاح کرا دیتے، اللہ صحیح قبول کرا دیتے۔ آیا کیا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم حق مہر دیتا ہے، یہ پہلا نکاح جنہا زور نال حضور صحیح ولیمہ کیتا، ایک بکری ذبح کیتی، ایک 800 بندہ مدینے دا حضور صحیح دعوت دیتی ہے ولیمے دی۔ بڑھاون والیاں کو میرے پاک نبی فرمائے شورا اتنا بڑا ولہو دے وچ روٹیاں چور جو سارا مدینہ کھا ونجے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یہ قرآن ہے۔ حضور سے ولیمہ کی
آدم علیہ السلام دا نکاح تھیا جنت وچ کتھاں ہون بابا آدم خوش وہ کلہ بندہ باویں جنت وچ ہی ہوے پریشان ہو یہ پہلا رشتہ میاں بیوی ایہو جیا رشتہ قائم تھیا جو ول اساں یہ ساری اولاد بابے آدم دی جے او رشتہ کھٹ پٹ تھی ونیا تو ول تساں سا آؤں حضور صحیح فرمائے تواڈے وچوں چنگا او ہے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے میں تواڈے چوں چنگا ہاں جو میں اپنی گھر والیاں نال چنگا ہے حضور فرمائے حدیث ہے یہ رشتہ نکاح دا جوڑا ہوندے ہمیشہ ہمیشہ واسطے حضرت کتنی بس پہلا رشتہ ہے کوشش کرو گھر آباد رہے جس ویلے کہیں گھر طلاق تھی نا گھر اجڑ دے کہ اللہ دے سب تو آسمان ہل رہے ہیں ایک ویلا اوہا منہ چو طلاق دا نہ گھرنا ہی مسلمان جرم سمجھے دا ہن ہر نوجوان لڑکا تے لڑکی ہن طلاق میں کھیڈ بن گئی ہے والا سا رو دے ہیں تویز گھیرنا ہوں دم کرا ہوں صحیح کوئی شاید پڑھ دے وہ ساڑا گھر آباد تھی گئی اخلاق تے پیار نال سونا گھر آباد تھی گئی اما عائشہ فرمائیں گے حدیث سے میرا گھر اتنا چھوٹا تھا کمرہ 3 گز ایویں ہاں 3 گز ایویں ہاں چھوٹا جا کمرہ جیڑے ڈیہچ میں نماز نہیں پڑھنی ہوندی حضور سائیں تہجد تے چٹھدے ہیں نماز پڑھن واسطے میں جو ستی ہوا حضور میں کو نن جگہ دے سجدے چ ونجنا میرے پیروں کو اپنے ہتھاں نال ہی پاسے کر کے سجدہ کر گندیا اٹھیں دے نہ میں کدا ہی عرض کرا ہاں یا رسول اللہ میں کو اٹھا گنو ہاں آپ سے فرمائیں تو سارا دن کام کریں دی محنت کریں دی میں تے کو کیوں جگہ میں تے نماز جو نہیں پڑھنی انہاں دی پر میرا دل آدھے بھی میں ترس کھاواں تو ستی رہے یہ رشتے ایویں نہیں نبھے ایویں نہیں بڑھے یہ امت دیا ماما ایویں نہیں بڑھیا سونا انہاں رشتیاں کو نبھا اپنے گھراں کو جنت بنا گھر اٹاں تے پتھراں نال نہیں بندا گھر پیار تے محبت نال بندا او گھر گھر نہیں ہوندا تبلیغی جماعت والے بزرگ ساڈے جے ویلے اساں باہروں آنے ہیں نا تے سوچے نے ہیں بھی ایئرپورٹ تو پہلو گھر چلے ونجو تے ول رائے گنج چلے ویسو بزرگ آدھے نا